أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ پاک کی قدرت کا بیان تھا. ان آیات میں 2 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے 2 واقعے 2 بڑی مشہور شخصیتوں کے ساتھ ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے جو منکر ہیں اللہ کی قدرت کے ان کو یقین آ جائے کہ نہیں اللہ پاک ان چیزوں پر قادر ہیں. دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ جب ہدایت کی بات اتنی صاف واضح طور پہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے تو اب کسی کو ہدایت قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. جیسے ایمان اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری نہیں، اضطراری نہیں. ایمان پہ جبر نہیں کیا جا سکتا، کسی کو زبردستی ایمان میں داخل کیا جائے، مسلمان بنایا جائے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں رکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اضطرار، مجبوری اس چیز میں ہوتی ہے جو ظاہر ہو، جو چیز سامنے ہو اس پر مجبور کیا جا سکتا ہے. ایمان ظاہری چیز نہیں، ایمان باطنی چیز ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کے یقین کا نام ہے. چونکہ وہ چھپی ہوئی ہے اس لیے اس پر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا. جو آدمی ایمان کا اظہار کر رہا ہے اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کو دنیا میں مومن تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ دل کی کیفیت کا پتہ نہیں. اور جو آدمی مومن ہے لیکن وہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے ایمان کا اور اسلام کا اقرار نہیں کرتا، اس کو کافر سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے ایمان کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. تو احکامات ظاہر پر نافذ ہوتے ہیں. چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اس لیے ظاہری اعتبار سے کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. اب اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے ذریعے سے اپنی قدرت کے بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ان کا مشاہدہ کروایا ہے کہ ان کے ذریعے سے اور پھر قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت کو واضح کر دیا ہے. اب حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے
کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اشتباہ بھی باقی نہیں رہا۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، کوئی اکراہ یعنی جبر نہیں دین کے سلسلے میں۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ یہ اس آیت کا تعلق غیر مسلموں سے ہے، کہ جو لوگ بے دین ہیں یعنی مسلمان نہیں ہیں ان کو جبرن دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، طاقت کے زور پر مسلمان نہیں بنائیں گے۔ جو لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام طاقت سے، تلوار سے، زور زبردستی سے، حکومت سے، جبر سے پھیلا ہے، وہ اصل میں اسلام کے احکامات سے اور اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی بوڑھا ہو لیکن وہ میدان جنگ میں اترا ہوا ہو، عورتیں ہوں لیکن وہ میدان جنگ میں ہوں، ایسے معذور ہوں اور بچے ہوں، یہ 4 طبقے ایسے ہیں کہ ایمان والوں کو اس کا حکم ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر یہ ہوں تو ان پر حملہ مت کرو۔ اگر جبرن اسلام پھیلا ہوتا تو پھر ان مجبور لوگوں کو تو بدرجہ اولا ایک تھپڑ مار کر مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امن و امان کے ساتھ جو آدمی کسی دوسرے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر اسلامی حکومت میں رہنا چاہتا ہے، اور ٹیکس اس لیے دیتا ہے تاکہ مجھ کو رعایتیں ملیں، کافر بننے اور کافر رہنے کے لیے ٹیکس نہیں۔ غیر مسلم ٹیکس اس لیے دے گا کہ اس کو حقوق حاصل نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکس دے کر مسلمانوں جیسے حقوق حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو یہ کچھ کر رہا ہے اس کو بھی امن کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، جبرن مسلمان نہیں بنائے گا۔ پھر رہ گئی بات یہ کہ اسلام میں جب جبر نہیں ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کیوں ہے، لڑائی جھگڑے کیوں ہیں، قتل و قتال کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر فساد ہے اور ایمان صلاح ہے، امن ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتے ہیں، تو کافروں کا وہ طبقہ جو رکاوٹ بنتا ہے لوگوں کے مسلمان ہونے میں یا مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو وہ چونکہ مفسد فتنہ پرداز ہیں، تو ان کے فساد کو ختم کر کے عالم میں امن و امان باقی رکھنے کے لیے جہاد کی اجازت دی گئی۔ بعض حضرات نے جو ناواقف ہیں اس آیت کا ترجمہ اور مطلب غلط سمجھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دین میں جبر نہیں ہے، لہذا کسی کو جبرن دین کے احکامات پر عمل نہیں کرایا جا سکتا۔ یعنی کوئی مسلمان ہے وہ داڑھی نہ رکھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، عورت پردہ نہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شراب پیتا ہے تو پیے، جبرن کسی کو ہم شراب سے نہیں روک سکتے، زور زبردستی کسی کو نماز پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا، ایک طبقہ ہے غیر مسلموں کا۔ اس آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ ایک ہے دین کے لیے جبر کرنا، ایک ہے دین میں جبر کرنا۔ دین کے لیے جبر کرنے کا مطلب ہے یہ آدمی پہلے سے مسلمان ہے لیکن مسلمان ہو کر بھی اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کو مجبور کیا جائے گا وہ اسلامی احکامات پر عمل کرے۔ دوسرا آدمی مومن ہے ہی نہیں، اس کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا، نہ دینی احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غیر مسلم مسجد میں آئے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے تو غسل کر پاک ہو پھر آ، اس لیے کہ وہ شریعت میں غسل اور وضو کا مکلف ہی نہیں۔ اسی بنیاد پر علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ مساجد کے اندر جنبی ناپاک آدمی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے۔ بس احتیاط یہ کریں کہ اس کو ایسی چپل وپل دے دیں کہ اس کا ننگا پیر زمین پہ فرش پہ نہ پڑے۔ اسی لیے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے، اور 10 سال کی عمر میں حدیث میں آیا نماز نہ پڑھے تو نماز پہ مارو، حالانکہ وہ اس وقت بالغ نہیں۔ تو اسلامی نظام جب کہیں قائم ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو شرعی احکامات پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا اگر وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور جو وہ غلطیاں اور جرائم کریں گے اس پر ان کو سزا بھی ملے گی۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک بچہ ایڈمیشن لے کر کسی اسکول میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ہوم ورک نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، اس کو مار پڑے گی، اور جو ایڈمیشن ہی نہیں لے رہا ہے وہ دن بھر جو چاہے کرتا رہے، اس کو کوئی مار نہیں پڑے گی۔ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا ایڈمیشن لینے پر، البتہ جس نے لے لیا ہے اس کو کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو عقل بھی کہتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں جبر نہیں کیا جائے گا۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو چکی ہے ہدایت کی راہ گمراہی کی راہ سے۔ گمراہی اور ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرق کر دیا ہے کہ اب ہر کسی کو قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد یہ بات معلوم ہو گئی ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔
صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ضلالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ جب سب کچھ واضح ہے تو مجبور کیوں کریں؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اب جو آدمی انکار کر دے طاغوت کا، یکفر کا ترجمہ کریں گے انکار کرے، من یکفر جو بھی انکار کر دے طاغوت کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لے آئے اللہ پر، فقد استمسک یہ وہ شخص ہے جس نے پکڑ لیا ہے بالعروۃ الوثقی مضبوط حلقہ، لا انفصام لہا جس میں کوئی توڑ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں اور مشہور تفسیر یہ ہے کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ جو آدمی شیطان کا انکار کر دے، اور یہاں شیطان کا انکار کرنے کا مطلب ہے شیطان کی راہ چلنا، اور وہ ہے کفر۔ جو آدمی کفر سے بیزاری کا اظہار کرے کہ میں کافر نہیں ہوں، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ پر، یعنی ایمان باللہ کا اقرار کرے زبان سے، دونوں چیزیں لا الہ بھی کرے اور الا اللہ بھی۔ یکفر بالطاغوت میں لا الہ اور یؤمن باللہ میں الا اللہ کا مفہوم ہے۔ جو آدمی لا الہ اللہ کے سوا ہر کسی کی معبودیت کا انکار کر دے، ویؤمن باللہ اس کا مطلب ہے الا اللہ، وہ یہ اقرار کرے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو یہ وہ آدمی ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے اپنے ہاتھوں میں مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے۔ مضبوط کڑا پکڑنے کا مطلب یہ ہے اس کے ہاتھوں میں ایک مضبوط رسی ہے، جب تک یہ خود اس کو نہیں چھوڑ دے گا تب تک یہ گرے گا نہیں۔ دوسری تیسری منزل پہ کسی آدمی نے اگر چڑھنا ہو اور باہر کی طرف سے کوئی رسی پھینک دی جائے اور وہ رسی سے لٹک کر چڑھے، اگر یہ رسی مضبوط ہے تو یہ اسی وقت گرے گا جب یہ اپنے ہاتھوں سے اس رسی کو چھوڑے گا۔ خود چھوڑ دے تو پھر الگ بات ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی خود ہی مومن ہو کر پھر خدا نخواستہ کفر کی بات کرے تو وہ تباہ ہوتا ہے، تو اس کا اپنا عمل ہے، ورنہ اسلام ایسا مضبوط حلقہ ہے کہ جو اس سے جڑ گیا یہ اس کو کبھی بھی جہنم میں نہیں جانے دے گا، اسے چھوڑے گا نہیں۔ لا انفصام لہا اس میں کوئی توڑ نہیں۔ کیا مطلب توڑ کا؟ یعنی اللہ کی رحمت سے اور جنت سے جدائیگی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ وہ سب سنتا ہے جو لوگ کہتے ہیں، وہ سب جانتا ہے جو لوگ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں، مالک بھی، دوست بھی، آقا بھی، مددگار بھی۔ یہاں ترجمہ دوست اور مددگار کا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے ایمان والوں کو نور کی طرف نکال لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے مددگار تو شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچتے۔ ولی کا ترجمہ میں نے مددگار کیا، یہاں یہی مفسرین نے کیا بھی ہے ترجمہ عموماً، اور بھی بہت سارے مطلب ہیں۔ اس آیت میں ایک بات غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا مددگار شیطان ہے۔ اللہ مدد کرے گا تو اندھیروں سے روشنی کی طرف آئے گا انسان، یعنی کفر کی گندگی اور ضلالت سے ایمان کے نور کی طرف آئے گا، اور شیطان کی مدد لے گا کوئی تو شیطان اندھیروں کی طرف لے جائے گا روشنی سے بھٹکا کے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آدمی خود کچھ نہیں کرتا بلکہ اس کا مددگار اس کی مدد کرتا ہے۔ جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد سے یہ آدمی ایمان پر جمع رہے، اور جو اللہ سے اپنی دوستی کاٹ دیتا ہے تو اس کو تو دوست کسی نہ کسی کو بنانا ہے۔ شیطان دوست بنے گا تو شیطان کی مدد سے یہ آدمی کفر کی طرف جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آیا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہے۔ تو دوست سے محبت ہوتی ہے، ایمان والوں کی محبت اللہ سے ہے، تو اللہ کی محبت ایمان والوں سے۔ اس کا پتہ تب چلے گا کہ جب اللہ کی مرضیات کی طرف مومن دوڑے گا، کہ دوست کی پسندیدہ چیزیں انسان کو پسند ہوتی ہیں۔ جو اللہ کو پسند ہے، اگر بندہ اس کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو دوست بنا رہا ہے، اللہ اس کا مددگار ہے۔ اور جو شیطان کے کرتوتوں کی طرف بھاگتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دوست شیطان۔ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جو اندھیروں کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی کفر کی طرف اور گناہوں کی طرف، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو وضاحت آ گئی اس کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات کا اظہار اور بیان صاف طور پہ کر دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت، خالقیت، مالکیت اور اپنی معبودیت کا اظہار دلائل سے کیا ہے، تو اب کسی آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے عذر پیش کرنے کی۔ جو چاہے وہ اپنی مرضی سے مومن بن جائے، جو چاہے وہ اپنی مرضی سے ایمان کا انکار کر دے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آ رہا ہے من شاء فلیؤمن، جو چاہے مومن ہو جائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کافر ہو جائے۔ انسان چاہے کچھ، عمل چاہے تو اللہ عمل کی توفیق دے دیتا ہے، بد عملی چاہتا ہے تو بد عملی کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رزق حلال اور رزق حرام اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ نظام ہے، یہ چیزیں حلال ہے، یہ حرام ہے، بندے کو مکلف بنایا گیا حلال کا۔ اگر یہ چاہے گا حلال کا، اللہ اس کے لیے حلال کے راستے کھول دے گا، یہ چاہے گا یہ حرام کے راستے سے آئے تو اللہ ایسے ہی اسباب بن جائیں گے۔ اب آگے دلائل سے 3 واقعے بیان کیے جا رہے ہیں، 3 آیتیں ہیں اس رکوع میں اور 3 واقعات بیان کیے گئے۔ پہلی آیت میں واقعہ بیان کیا، یہ تینوں سن لیں۔ پہلی آیت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے اپنے علاقے میں یا اپنے ملک میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ خدا کوئی نہیں، اس کائنات کو کوئی بنانے والا، کوئی مالک اور خالق نہیں ہے، جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، لہٰذا میری عبادت کی جائے، مجھے ہی بادشاہ مانا جائے، مجھ سے ہی سوال کیا جائے اور میرے سامنے سجدے کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف دعوت دی تو اس نے ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ اللہ اور رب رب کرتے ہیں، تو کیسا ہے تمہارا رب؟ میرے اندر کون سی کمی تم کو نظر آتی ہے کہ تم مجھ کو خدا اور رب ماننے کو تیار نہیں ہو، اللہ ماننے کو، معبود ماننے کو تیار نہیں؟ چونکہ بادشاہ ان پڑھ تھا، ان پڑھ کا مطلب یہ ہے دماغ اس کا جو تھا وہ کفر کی گندگی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا کہ اگر وہ کچھ جانتا بھی تھا تو اسے انجان بن چکا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جو ہے اس کی ایسی قوت ہے یحیی و یمیت کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر بس خدا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زندہ کرے اور یہ مارے تو پھر تیرے خدا کی کیا ضرورت ہے، میں بھی تو یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور اس کا مطلب اس نے یہ لیا کہ اگر کسی کو سزائے موت مل چکی ہو، اعلان ہو چکا ہو کہ اس آدمی کو موت کی سزا ہو، تو میں اگر معاف کر دوں زندگی مل گئی، اور ایک راستے چلتے بے گناہ کو اٹھا کے میں قتل کر دوں، اس کو موت دے دی، تو اس کی موت بھی میرے ذریعے سے، اور جو سولی پہ چڑھنے والا تھا اس کی زندگی بھی میری، جس کو چاہے چھوڑ دوں، جس کو چاہے مار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بات نہیں سمجھا، یہ زندگی دینے کا اور موت دینے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ زندگی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے بے جان میں روح ڈالنا، اور موت دینے کا مطلب ہے کہ بے جاندار کے اندر سے روح کو نکال لینا۔ اب اگر اس کو یہ بات سمجھائی جائے تو یہ کوڑ مغز اور دیوانہ بات نہیں سمجھے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری بات ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے، اس لیے کہ اس بحث و مباحثے کا کوئی فائدہ اس وقت تھا ہی نہیں۔ یہ بات اس نے تنے تنہا نہیں کہی تھی کہیں بیٹھ کر حضرت ابراہیم سے کمرے میں، یہ کھلے عام ایک دربار میں مجمع میں کہی تھی، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جو آدمی اللہ کی دین کی دعوت دے رہا ہے حضرت ابراہیم کے متعلق، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ مجمع عام جو اس کی باتیں سنتا ہے متاثر نہ ہو، میرے ساتھ دیکھو اس نے مقابلہ کیا، جو یہ کہتا ہے وہ سب کو تو میں بھی کر سکتا ہوں، تاکہ میری عبادت کا سلسلہ چلتا رہے اور میری حکومت اور سلطنت بچی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یہی سمجھا ہے تو پھر لے، میرا رب ایک اور کام کرتا ہے، یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب روز مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو آج مغرب کی طرف سے نکال کے نکال۔ اب اس کا کیا جواب دیتا؟ اس کا کیا جواب دیتا؟ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، حیران و پریشان ہو گیا کافر۔ اس کا ایک جواب تھا لیکن اس نے دیا نہیں۔ جواب یہ تھا کہ وہ یوں بھی کہہ سکتا تھا نا کہ اگر تیرا رب روز مشرق سے نکالتا ہے تو تو اپنے رب کو آج مغرب سے نکال، کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن اس نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ اس کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی، اس کے ذہن میں آئی ہوگی یہ بات، لیکن اس نے کہی نہیں یہ بات، کیونکہ یہ جو پہلی بات کے بعد فوراً حضرت ابراہیم نے موضوع بدلا نا، تو وہ سمجھ گیا کہ میں پہلی ہی بات میں غلطی کر گیا ہوں، میں اس کو سمجھ۔ اب اگر میں نے کہہ دیا کہ مغرب سے نکال،
تو یہ اگر اپنے رب سے دعا کرے گا مغرب سے نکال دے گا. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت جو پبلک سامنے بیٹھی ہے کس کی بات مانیں گی؟ تو میرے ہاتھ سے حکومت گئی، اس لیے بہتر ہے چیپٹر کلوز کرو، اس پر بات چپ ہو گیا. فبہت الذی کفر، بس حیران و پریشان ہو کے دیکھتا رہا. ان نے سوچا کہ اس کے پاس جواب نہیں، لیکن خدا یہی ہے. اس طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شر پسند لوگ اپنی ہار اس لیے مان لیتے ہیں کہ حق والا اپنے حق کی پوری بات نہ کہہ سکے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے نا انصافوں کو اور ایسے ظالموں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. حالانکہ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وقت کا نبی ہے، اس کی دعا میں ایسی طاقت ہے کہ مغرب سے سورج نکل سکتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ضرورت پڑنے پر گمراہ فرقے کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا جا سکتا ہے اور دلائل دیے جا سکتے ہیں، عقلی بھی نقلی بھی. یہ کوئی عقلی دلیل نہیں تھی نا، نقلی دلیل ہے. پہلی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا بھی کرتا ہے، اور نقلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن میں آئی ہے یہ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ الذی احیاکم، تم کو اس نے زندگی دی، یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو، جو قرآن میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو یہ دلیل دی. دوسرے جب دیکھا کہ نہیں یہ دل سے بات سمجھنے والا نہیں ہے، صرف دماغ تک ہی اس کی رسائی ہے، تو پھر میں پھر ایسی بات کہتا ہوں کہ جس کا کوئی جواب نہ پڑے. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی دلیل دی جاتی ہے قرآن و حدیث کی، کبھی دلیل دی جاتی ہے ایسی جو قرآن و حدیث میں نہ ہو، لیکن انسان کی عقل کی سطح کے مطابق ہو، وہ اس سے بات سمجھ سکے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ مثالیں دے دے کر مسائل سمجھائے، بہت مرتبہ ایسا. دوسری آیت میں اللہ پاک کی ایک قدرت کا بیان ہے. اللہ قرآن پاک کی اس آیت میں نام نہیں لیا گیا یہ کون شخصیت ہے، لیکن یہ فرمایا او کالذی مر علی قریہ. اس آدمی کی مثال دیکھو جو ایک بستی میں سے گزری. یہ آدمی کون ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ کے ایک نبی ہیں. یہ وہی عزیر ہیں جن کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی 100 سال کے بعد پھر زندہ ہو گیا. جو خالق ہوتا ہے نا، خالق، اس کو موت نہیں آتی. تو کہتے ہیں عزیر کو موت اگر آئی ہوتی دوبارہ زندہ کیسا ہوتا؟ وہ سویا ہوا تھا، مرا ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ اللہ ہی کا حصہ ہے. قرآن نے کہا 10ویں پارے میں آیا ہے وقالت الیہود عزیر اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اس بندے کی مثال بیان کرو کہ وہ اپنے جانور گدھے کے ساتھ اپنا کچھ زادرہ کھانے پینے کا سامان لے کے کہیں سے جا رہا تھا. اس نے ایک بستی دیکھی، بستی اس حالت میں دیکھی خاویۃ علی عروشہا، کہ مکان اپنی چھتوں پر پڑے ہوئے. مکان چھت پر پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بستی ایسی تھی کہ اس کی چھتیں پہلے ٹوٹی، پھر اس کی 4 دیواری بھی گری، تو چھتیں نیچے اور 4 دیواری. یہ تب ہوتا ہے جب بہت زمانہ گزر گیا ہو، خلط ملط ہو گیا ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا دیوار کہاں ہے اور بہت پرانا اجڑا ہوا کوئی علاقہ، کوئی بستی دیکھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ کب کے ملیا میٹ ہو گئے، ان کے جسم بھی اب کہیں نہیں. اللہ پاک ان کو زندہ تو کرے گا، لیکن جب اللہ ان کو زندہ کرے گا کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ صورت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے پیدا کرے گا اللہ پاک اس بستی کے لوگوں کو ان کی موت کے بعد؟ کیسے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا تو اللہ کریں گے ہی، یہ تو یقین تھا ان کو، لیکن صورت کیا ہوگی؟ اچانک کھڑے ہو جائیں گے، یا ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے آئیں گے، جڑیں گے، یا پھر نئے سرے سے ان کو بنایا جائے گا؟ صورت کیا ہوگی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے وہ صورت ذہن میں نہیں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ صورت کا اندازہ. تو اللہ پاک نے فوراً ان کو سلا دیا، موت کی نیند، سو گئے. اور 100 سال تک سوئے رہے. 100 سال تک کچھ اتا پتہ نہیں. 100 سال کے بعد اللہ پاک نے جگایا. تو 100 سال کے بعد جگا کے فرمایا کم لبستہ، کتنی دیر سوئے ہو؟ کہنے لگے لبستو یومن، ایک دن سویا ہوں گا.
او بعض یوم، یا کچھ آدھا دن سویا ہوں گا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ایک دن بھی نہیں سویا، آدھا دن بھی نہیں سویا. بل لبثت 100 عام، کتنے سال سویا؟ 100 سال سویا. تعجب ہوا 100 سال سویا ہوں، جسم بھی ٹھیک ٹھاک. اللہ نے فرمایا اچھا تیرا جسم تو ٹھیک ٹھاک ہے، دیکھو 100 سال بعد تیرا کھانا بھی ٹھیک ٹھاک ہے. کھانا دیکھا تو کھانے میں کوئی بو نہیں، کھانے پینے کی چیزیں محفوظ. تو اب یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ 100 سال میں میرے اوپر کیفیت کیا گزری. تو فرمایا آپ دیکھو تمہارا گدھا کہاں ہے. گدھے کو دیکھا تو گدھا کہیں نہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. فرمایا تمہارے گدھے کی ہڈیاں. تم اس کو دیکھو جیسے یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کا گوشت کہیں نہیں، اس کی کھال کہیں نہیں، اس کی چربی کہیں نہیں، صرف ہڈیاں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی بکھری ہیں. دیکھو کئی فنون شزوہا، ہم ان کو کیسے جوڑیں گے. ثم نکسوہا لحما، پھر ہم کیسے اس کے اوپر گوشت اور پوست چڑھائیں گے. تم اس کو دیکھو. نے دیکھا، جب دیکھا تو فلما تبین لہ انہ الحق، جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہی طریقہ ہوگا، اسی طریقے سے ہڈیوں کو ہڈیوں سے جوڑا جائے گا، گوشت کو گوشت سے جوڑا جائے گا. ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھے گا، گوشت کے اوپر کھال چڑھے گی اور پھر کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر ان کو یقین آ گیا. یقین اس بات کا نہیں آیا کہ اللہ زندہ کرے گا، تو پیغمبر کو یقین تھا. یہ بات جو ان کے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ کس طریقے سے پیدا کیے جائیں گے، یہ ایک اطمینان ان کو حاصل ہوا. ایک چیز ہوتی ہے ایمان، ایک چیز ہوتی ہے اطمینان. اطمینان کا تعلق مشاہدے سے ہے، دیکھنے سے، اور ایمان کا تعلق غیب سے. ایک آدمی کا بچہ دلی میں ہے، حالات خراب ہیں، یہ فون کر کے اس کو پوچھتا ہے تم ٹھیک ہو؟ وہ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنے کمرے میں ہوں، یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، صحت بھی ٹھیک، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے. اس کو یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اطمینان اس کو تب ہوگا جب اپنے بیٹے کو. اس سب کے باوجود رات کو باپ کو نیند نہیں آئی، ماں کو نیند نہیں آئے گی. اطمینان کا تعلق ہے مشاہدے سے، دیکھنے سے، اور ایمان کا تعلق ہے غیب سے. تو انبیاء کا ایمان تو بڑے اونچے درجے کا ہوتا ہے، البتہ وہ مشاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض انبیاء کو مشاہدہ کرواتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے. اور تیسری آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی سوال کیا تھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو جب آپ دوبارہ زندہ کریں گے تو زندہ کس طریقے پر ہوں گے، وہ کیسے جڑیں گے آپس میں ایک دوسرے کے جزو کے ساتھ، عضو کے ساتھ، حصہ جسم کا. تو اللہ پاک نے فوراً فرمایا اولم تؤمن، کیا یقین نہیں ہے؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ کیسے جوڑ کو جوڑ سے جوڑیں گے اور کیسے پھر روح پھونکیں گے، کیسے یہ مردہ دوبارہ زندہ ہوگا. اللہ پاک نے فوراً سوال کیا، جواب دینے کے بجائے اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھلا یقین کیوں نہیں ہے، یقین تو ہے، یقین نہ ہوتا تو پوچھتا کیوں. یہ یقین ہے کہ آپ پیدا کریں گے، دوبارہ زندگی ملے گی، لیکن میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو صورت دوبارہ پیدا کرنے کی ہو اسے دیکھوں، تاکہ وہ بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں. کبھی ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ مردے اپنی قبروں سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایسے ہی، کبھی یہ آتا ہے کہ ہڈیاں ہوں گی، ہڈیاں جڑیں گی، کبھی یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ نہیں اسی طرح کا کوئی نیا انسان پیدا کیا جائے گا، کبھی یہ آتا ہے کہ روح اندر ہے، کبھی یہ آتا ہے کہ نہیں روح بعد میں اندر ڈالی جائے گی. تو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نا، تو ذہن میں خلجان رہتا ہے، کبھی ذہن کسی طرف، کبھی ذہن. میں اطمینان چاہتا ہوں تاکہ مطمئن ہو جائے دل کہ نہیں یہی صورت ہوگی. تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ 4 پرندے پکڑیں، اڑنے والے، عام پرندے نہیں، اڑنے والے 4 پرندے، اور ان کو سہا لیں. سہانے کا مطلب ہے ان کو پالیں، اتنا پالیں کہ آپ ان کو اچھی طرح پہچانیں، دانا ڈالیں، وہ آپ کو پہچاننے لگ جائیں جیسے پرندہ مالک کو پہچانتا ہے. مدت تک وہ آپ کے پاس رہیں گے نا تو آپ کی پرندوں کے ساتھ ایسی جان پہچان ہو جائے گی کہ آپ ان کو اچھی طرح پہچان لیں گے کہ یہی وہ پرندے ہیں، اور پرندے آپ کو اچھی طرح پہچان لیں گے کہ دانا ڈالنے والا کون ہے. جب آپ ایسا کر لیں اس کے بعد آپ ان کو ذبح کریں، ان کے ٹکڑے کریں، ٹانگیں الگ، تان ان کا الگ، اور اس کا قیمہ بنائیں، کوٹے، مکس کر دیں. سب کو مکس کرنے کے بعد جہاں آپ ہیں آس پاس میں جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے جس پہاڑ پر آپ کا دل چاہے تھوڑا تھوڑا رکھ دیں، آدھا اس پہاڑ پہ، آدھا اس پہاڑ پہ. یہ کسی کا گوشت کسی کے ساتھ مل گیا، کسی کا. پھر جب ایسا ہو جائے پھر آپ ان کو بلائیں، فدعوہن، کہ آؤ میرے پاس. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یاتینک سعیا، وہ زمین پر دوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ انہوں نے کیا ایسا ہی. اب یہاں 2-3 باتیں مفسرین نے کی. ایک یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پیدائش کی دوبارہ صورت کیا ہوگی، دوبارہ زندگی کی صورت کیا ہوگی،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ مفسرین نے لکھا یہ اس لیے کہ بعد میں کوئی آدمی پیغمبر پر یہ اعتراض نہ کر سکے کہ شاید پیغمبر کو یقین نہیں تھا، اس لیے پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہا، تو ہمیں بھی چونکہ آنکھوں سے نہیں نظر آیا ہم کیسے یقین کریں جب پیغمبر کو یقین نہیں تھا؟ اس لیے پہلے ہی جواب لے لیا کہ یقین ہے، انہوں نے کہا یقین ہے، تو فرمایا اچھا یقین اگر ہے تو پھر اطمینان والی بات الگ ہے، اطمینان ہم آپ کو کرا سکتے ہیں، ہر کسی کو اطمینان ہر کسی کے لیے مشاہدہ نہیں ہے۔ اس کا جواب ہو گیا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر کو یقین نہیں تھا، یقین کا اقرار پہلے کرو۔ پھر جو 4 پرندوں کی بات کہی، ممکن ہے 4 پہاڑ ہوں، ممکن ہے اس عدد میں کوئی خاص اثر ہو، 4 جو فرمایا، جیسے علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے 4 ہیں، کتابیں 4 ہیں، 4 کا عدد بہت خیر یہ لمبا ہے، تو ممکن ہے 4 پرندوں کا کوئی خاص عدد ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ ان کو اپنے پاس رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسی وقت ذبح کر دیے جاتے اور ذبح کر کے رکھ دیے جاتے، پہچان نہ ہوتی، تو پھر جب دوبارہ پرندے واپس آتے یہ ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ کیا پتہ وہی پرندے ہیں یا کوئی دوسرے ہیں۔ جب پالا پوسا اپنے ہاں رکھا تو اب جب دوبارہ آئیں گے تو پہچان ہو جائے گی یہ وہی پرندے ہیں یا کوئی دوسرا ہے۔ مرغی جب ہوتی ہے نا گھر میں، گھر کی مالکن 50 مرغی میں اپنی مرغیوں کو پہچان لیتی ہے ہماری کون سی مرغی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بوائلر نہیں پہچانے جاتے آج، اس لیے دیسی بننا چاہیے، چہرے پہ داڑھی واڑی رکھنی چاہیے، عورتوں کو کپڑا وپڑا پہنانا چاہیے، سر پہ ٹوپی رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں سبق میں یہ کہا گیا، یہ ہماری پہچان ہے، شعار ہے۔ اس لیے کہ قیامت میں حدیث میں آیا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا پہچانوں گا تمہارے اعضائے وضو سے، اعضائے وضو سے، ورنہ کیا پہچان ہوگی؟ وہاں کو گلے میں پٹا تھوڑا ہی پڑا ہوگا کہ یہ محمدی ہے اور یہ عیسوی ہے، یہ موسوی ہے، یہ رام کا ماننے والا ہے، یہ فلاں کا ماننے والا، بدھا کا ماننے والا ہے۔ وہاں وہ اعضائے وضو چمک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے ہی یہ شکل و صورت بھی بنانی چاہیے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ جب تم ان کو بلاؤ گے یاتینک سعیا، وہ زمین پر دوڑ کے آئیں گے، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو۔ یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ پاک نے کہ جیسے تم بلاؤ گے وہ اڑ کے آئیں گے؟ پرندے اڑ کے آتے ہیں کہ چل کے آتے ہیں؟ اڑ کے آنا چاہیے تھا نا۔ اگر اڑ کے آتے، ممکن ہے کوئی یہ کہتا کہ وہی پرندے تھوڑے ہیں، ہو سکتا ہے اڑتے اڑتے کوئی دوسرا آ گیا ہو پیغمبر کی آواز سن کے، زمین پہ چلتے چلتے آئے تاکہ یہ اشتباہ ہی نہ رہے کہ کوئی دوسرا آیا ہے، تو اس طرح پرندے واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَعْلَمْ، یہ بات جان لیجئے، ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ کو طاقت تو ایسی ہے کہ سب کو ایسا مشاہدہ کروا سکتا ہے، قدرت تو اس کی ایسی ہے کہ جیسے آپ کو ہم نے اطمینان کرایا ایسے سب کو کرا سکتے ہیں، لیکن حکیم اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو اطمینان کرواتا، پھر کیا فائدہ رہا غیب کے ایمان کا؟ پیغمبر پہلے ایمان غیب پر لاتا ہے، پھر اس کے بعد مشاہدے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ مشاہدہ کروایا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل کو دیکھا تو آپ تو پہچان ہی نہیں پائے نا یہ فرشتہ ہے، آپ نے تو اس وقت حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا مجھ کو اپنے آپ پر خوف ہے کہ کہیں مجھ کو کوئی قتل نہ کر دے، آپ تو سمجھے پتہ نہیں کس نے حملہ کر دیا، گھبرا گئے آپ۔ تو شروع میں پیغمبر کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے ایک دم کہ میں کیا ہوں، نبی ہوں اور کیا سلسلہ شروع ہونے والا، تو رفتہ رفتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو ایمان کی ابتدائی کس سے ہے؟ غیب سے۔ تو فرمایا وَعْلَمْ، جان لیجیے، ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ کو طاقت تو یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کو ایسی اپنی قدرتیں دکھا سکتا ہے اور اپنی بات منوا سکتا ہے۔ حکیم، لیکن اس کے باوجود اللہ ایسا کرتا نہیں، اس میں اس کی حکمتیں ہیں تاکہ ایمان بالغیب کو جو پورا پورا فائدہ ہے وہ حاصل ہو، ورنہ سب کچھ مشاہدہ ہو جائے گا، جنت جہنم سامنے آ جائے گی تو پھر ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ قیامت میں سارے ہی ایمان لے آئیں گے لیکن ان کے ایمان کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں دین میں داخل کرنے کے لیے، اس کا یہی ترجمہ یاد رکھنا، دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن جو مسلمان ہے اس کو دین کے اعمال اور احکام پر کھڑا کرنے کے لیے زبردستی کی جائے گی۔ بیوی اگر پردہ نہیں کرتی تو زبر کیا جائے گا، ضرورت پڑے گی تو پٹائی بھی کی جائے گی۔ ہاں، قرآن نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، مارو بھی، البتہ وہ ڈنڈے سے ایسا نہ مارو کہ ساری پھٹ جائے، اس کا دال ٹوٹ جائے، منہ غیر مبرح، ایسی مار مارو کہ اعضاء بھی نہ ٹوٹے، خون بھی نہ نکلے اور نشانات بھی نہ پڑے، لیکن مارو تھوڑا بہت۔ اولاد کو بھی مارنے کا حکم ہے، ایسے استاد اپنے شاگرد کو، پیر اپنے مرید کو مار سکتا ہے، اور حاکم اپنی پبلک اور رعایا کو ڈنڈے کے زور سے احکامات پر عمل کروائیں گے، جیسے طالبان نے کیا تھا وہاں، اللہ کرے
قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ واضح ہو چکی ہے ہدایت کی راہ گمراہی کی راہ سے. فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی طاغوت کا انکار کرے یعنی شیطان کا انکار کرے، بیزاری کا اظہار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، اس کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، الا یہ کہ یہ خود ہی چھوڑ دے. لا انفصام لها، یہ ایسا ہے جس میں کوئی توڑ نہیں. اسلام ایسا ہے کہ اپنے ماننے والے کو چھوڑے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ پاک خوب سننے والے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو، علیم خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. یخرجوہم من الظلمات الی النور، اسی مدد کے صدقے میں اللہ کفر کے اندھیروں سے نکال لاتا ہے ایمان والوں کو ایمان کے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے مددگار تو شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو کھینچتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، یعنی ایمان سے کفر کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے، یعنی آپ کو پتا ہے، یہ میں نے الم تر کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا کہ مطلب آپ نے نہیں دیکھا کا مطلب آپ کو پتا ہے، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ایک یقینی خبر وحی کے ذریعے سے مل رہی ہے. الذی حاج ابراہیم، وہ آدمی جس نے حجت کی ابراہیم سے، حجت کی معنی بحث و مباحثہ، نمرود. فی ربہ، حضرت ابراہیم کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، اللہ نے اس کو ملک دیا، اللہ نے اس کو ملک دیا، حکومت دی، اس کے نشے میں آ کر اس نے یہ کہا. اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر حکومت پر کھڑا ہو تو اس کو بادشاہ کہنا جائز ہے. وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کے جو نام ہے نا، یہ کہنے جائز ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے ملک دیا تھا، تو ملک تھا نا اس کے قبضے میں، جو ملک جس کے قبضے میں تھا وہ کیا ہوا؟ ملک کا بادشاہ ہوا. یعنی ظاہری لفظوں کے اعتبار سے کسی کا اکرام کر سکتے. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، اس نے حجت کی تھی کہ کیا کر سکتا ہے تمہارا رب جو میں نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے یحیی، جو زندگی دیتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے. اور مطلب یہ تھا بے جان میں روح ڈالتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، جاندار کی روح نکالتا ہے تو مر جاتا ہے. قال انا احیی و امید، کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. یہ کون سا مطلب ہے کہ جو واجب القتل ہو، سزا جس کو لگ چکی ہو اس کو میں معاف کر دوں اور کسی بے گناہ کو سولی چڑھا دوں. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا، فإن اللہ یأتی بالشمس، میرا رب جو ہے اللہ وہ تو سورج کو نکالتا ہے من المشرق، کہاں سے؟ فأتی بہا من المغرب، تو نکال لا آج مغرب سے. فبہت الذی کفر، کافر حیران و پریشان ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نا انصافوں کو رہنمائی نہیں فرماتا، ان کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق نہیں دیتا. او کالذی مر علی قریہ، یا وہ آدمی، مثال اس آدمی کی جو گزرا ایسی بستی پر سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ اس کی چھتیں گر پڑی تھی اور چھتوں کے اوپر دیواریں بھی، اپنی چھتوں پر بستی گر گئی تھی، چھتیں نیچے بستی اوپر. غلط مطلب، یا یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے محلات ہوں، مکانات ہوں، زلزلہ آیا ہو، ایک مکان دوسرے پہ گرا ہے، اس پہ یہ صورت ہو سکتی ہے. یعنی بالکل پرانے دور کی کوئی اجڑی ہوئی بستی جہاں کوئی قبروں کا نام و نشان بھی نہیں، کسی کا وجود بھی نہیں، جو تھے اندر ہی ملیا میٹ ہو گئے. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو وہ بولے کیسے. انا کے بہت سارے ترجمے ہیں، ایک ترجمہ ہے اس کا کیوں کر، اور ایک ترجمہ ہے اس کے کیسے، کس طرح. یہاں ترجمہ کیا ہے؟ کس طرح. کیوں نہیں ترجمہ کریں گے، یہاں ترجمہ کریں گے. عربی زبان میں سے ایک ہی لفظ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جگہ کون سا ترجمہ فٹ آ رہا ہے. سمجھا گئے نا. کہا کہ کس طریقے سے یا کس طرح پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی اس بستی کے لوگوں کو، بعد موتہا، ان کے مرنے کے بعد، مٹ جانے کے بعد. فاماتہ اللہ، اللہ نے انہی کو موت دے دی جس نے یہ سوچا تھا، اسی کو 100 عام، 100 سال تک کے لیے موت رہی. جیسے اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے. لیکن یہاں موت کا ذکر کیا قرآن نے، وہاں نیند کا ذکر کیا ہے. وہ سوئے تھے، یہ وفات پا چکے تھے، ان کی روح ہی نکل چکی تھی اور ان کی روح اندر موجود تھی، وہ سوئے ہوئے تھے. یہ زیادہ عجیب معاملہ ہے. ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا.
یہ نہیں کہا اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا، پھر اللہ نے ان کو، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ موت کے بعد زندگی کا مسئلہ الگ ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھانا، ہمارا ایمان صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ تو آسان مسئلہ ہے، یہ تو منوایا جا سکتا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھانا، بعث بعد الموت پر ہمارا ایمان ہے، والبعث بعد الموت، یہ نہیں مانتا ہے کافر بعث بعد الموت کو، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر پھر حساب و کتاب دینا ہوگا، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ہمارا اس پر یقین ہے کہ نہیں، خالی زندگی نہیں ہوگی، زندگی کے بعد پھر بعث ہوگا کہ اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، وہ اس کو مانتے نہیں۔ قال کم لبست، اللہ پاک نے فرمایا کتنے عرصے تک بیٹھے رہے، کتنے عرصے سوئے ہو، ٹھہرے رہے، لبست کا معنی ہے تم ٹھہرے، یعنی اس حالت میں کتنے عرصے ٹھہرے ہو تم۔ قال لبست یوما و بعض یوم، وہ بولے ایک دن یا آدھا دن۔ قال بل لبست مئۃ عام، اللہ پاک نے فرمایا نہیں تم تو ٹھہرے رہے ہو، یعنی موت کی حالت میں رہے ہو 100 سال تک۔ فانظر الی طعامک، اب دو چیزیں دیکھو کہ تمہارے ساتھ دو معاملے ہوئے، ایک تمہارے اپنے وجود کا معاملہ اور کھانے کا معاملہ، ایک تمہارے جانور کا معاملہ۔ تمہارا وجود 100 سال تک اپنی حالت پہ رہا خراب، اور ساتھ میں تمہارا جانور تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو دیکھو ہم چاہیں تو ایک چیز کو بچا لیں اور ہم چاہیں تو ایک چیز کو ختم کر دیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مرنے کے بعد قبروں کے اندر دونوں صورتیں ہیں، بعضوں کے اعضاء جسم بدن پورا محفوظ رہتا ہے اپنے کفن سمیت، اور بعضوں کا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ مشاہدہ ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں، اب تو مشاہدہ ہے کہ آئے دن ایسی خبریں آ رہی ہیں 30 سال بعد 20 سال بعد نعش ایسے عام امتی کی، تو انبیاء کا کیا مقام ہوگا اور شہداء کا کیا مقام۔ اب جو یہ کہتے ہیں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ نبی مر گیا مٹی میں مٹی ہو گیا، وہ اپنے ایمان کا سوچیں کچھ، کہ پیغمبر اس دنیا میں روئے زمین پہ رہتے ہوئے بھی مٹی کے اوپر بھی محفوظ ہے بدن، ورنہ بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پیغمبر کا بدن ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور زیادہ قدرت کا اظہار ہوتا کہ وہ ان کی آنکھ کھلتی لیکن ہاتھ پیر کہیں نہ ہوتے، جسم گل سڑ گیا ہوتا، پھر اس کے بعد جسم ان کے سامنے جڑتا تو ان کو لگتا ہاں میرا جسم جڑا ہے، لیکن پیغمبر کی ذات اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ اس 100 سال میں پیغمبر کا جسم متاثر نہیں ہوا ہے۔ جو جانوروں کی زندگی گزارے مسئلہ جیسے ہم لوگ۔ فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھو اپنے کھانے کی طرف پینے کی طرف، لم یتسنہ، کہ ان میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں، بدبو تک پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی بالکل تازہ کھانا جیسے اس وقت رکھا تھا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو کس کی طرف، گدھے کی طرف، کیا ہے کہ اس کا کیا حال کر دیا ہم نے۔ ولنجعلک آیۃ للناس، اور دیکھو یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ایک نشانی اور دلیل قائم کر دیں لوگوں کے لیے، وہ یہ بات مان جائیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے ہاں پیشی ہونی، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھیں آپ ہڈیوں کی طرف کہ آپ کے جو جانور ہے سواری کا، اس کی ہڈیاں جو بکھری ہیں، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو جوڑیں گے، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ان پر گوشت چڑھائیں گے، نا۔ فلما، جس آدمی کے ہڈیوں میں درد رہتا ہو، کمزور رہتا ہو، سوکھا، وہ کھانے پر یہ پڑے 3 دفعہ، منظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کھانے پہ پڑ کے پھونک دو، کھاتے رہو، موٹے بھی ہو جاؤ گے، ہڈیوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ فلما تبین له، جب یہ بات کھل کر واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اور اللہ کس طریقے سے جوڑتا ہے اعضاء کو اور کیسے روح دوبارہ ڈالتا ہے، جب انہوں نے دیکھا، قال اعلم، کہنے لگے یہ تو میں جانتا ہی تھا، مجھے اس میں کوئی شک وقت، قال اعلم، میں تو یہ جانتا ہوں کہ اللہ دوبارہ یہ کر لے گا، یہ میرے لیے کوئی نئی بات۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ کو موت دے کر دوبارہ زندہ کر دے اور میں جنت جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا، جیسے ایسے ہوں ایسے ہی تب بھی ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر کا امتی کہتا ہے کہ میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بالکل بغیر دیکھے بھی مجھے ایسا یقین ہے، تو نبی کیسے کہتا ہے کہ مجھے دکھایا جائے؟ اس کا جواب دے دیا کہ پیغمبر خود کہتا ہے عالم، یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ مجھ کو یقین نہیں تھا، تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ اللہ یہ سب کچھ، البتہ یہ چیز دیکھنی تھی کہ جوڑے گا کیسے، ہڈیاں کیسے دوڑیں گی ایک دوسرے کی طرف آئیں گی، وہ منظر دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ منظر ایسی چیز ہے یہ ہر کسی کو نصیب، یہ تو حضرت علی کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا، یہ تو پیغمبر کا مقام۔ وہ بولے عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا یہ کوئی بڑی بات، مجھے صرف یہ دیکھنا تھا صورت کیا ہوگی، جوڑیں گے کیسے۔ وَإِذْ قَالَ،
اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا ابراہیم نے ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا ہاں یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل کے اطمینان کے لیے کہتا ہوں۔ مختلف صورتیں ذہن میں آتی ہیں، چاہتا ہوں اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندے لو، فصرہن الیک، پھر ان کو سجھا لو۔ سجھانے کا مطلب ہے خود پالو، ان کو مانوس کرو اپنے سے، پہچان لو وہ تم کو پہچان لے۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، ایک ایک ٹکڑا کر کے پہاڑوں پر بکھیر دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دو کہ وہ پرندو واپس آؤ، یاتینک سعیا، وہ زمین پہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ وعلم، یہ بات جان لے اے مخاطب، ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ بڑی زبردست طاقت والے ہیں، ہر کسی کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ حکیم، لیکن اس کی حکمت ایسی ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم أحينا بالقرآن وتوفنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن يا صاحب القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. جو لوگ قبروں میں نہیں سڑیں گے دنیا میں ان کی کوئی نشانی نہیں.